جس کو بھی دنیا کا دھوکہ لگ گیا، یعنی دنیا کی زندگی کو اس نے حقیقت سمجھ لیا، آخرت پر اس کا یقین زیرو ہوگا۔ ایک بات ہے، نوٹ کر لیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے؟ دیکھیں، ایک سوال ہے اور آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ یہ سوال میں آپ سے کروں اگر، تو آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ ایک سوال ہے کہ کیا ہم کس کے لیے جی رہے ہیں؟ تو آپ کے پاس جو بھی جواب ہے، میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں کہ آج امت مسلمہ جس میں ہم سب شامل ہیں، سب کے سب، ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے۔ آپ دیکھ لیں خود، میں تو دیکھیں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، تو آپ دیکھ لیں آپ کے پاس کیا جواب ہے۔ آخرت، ہمارا اس پر یقین نہیں ہے آج کے مسلمان کا۔ یہ تو عام وبا ہے۔ آخرت دیکھیں، ہم نے زندگی، جو دنیا کی زندگی ہے، اس کا ایک دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں متاع الغرور، مل حیات الدنیا الا متاع الغرور۔ تو اس دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ جس کو بھی دنیا کا دھوکہ لگ گیا، یعنی دنیا کی زندگی کو اس نے حقیقت سمجھ لیا، آخرت پر اس کا یقین زیرو ہوگا۔ ایک بات ہے، نوٹ کر لیں۔ یعنی یہ سوال بھی تو ہے نا، اور یہ آخرت جو ہے ہمارے عقائد میں بنیادی جز ہے۔ پیغمبر یہ آخرت کی خبر لے کے آتا ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اس زندگی کے نتائج تمہیں آخرت میں ملیں گے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ۔ ان کو آپ خبردار کیجیے، وہ دن جو آنے والا ہے جب کلیجہ گلے کو آ جائے گا اور غصے سے ہم بھرے ہوں گے۔ کیا کیا ہم نے تو ساری زندگی ضائع کر دی۔ اور بھی آیتیں ہیں ایسے، لیکن میں آپ کو مختصر بات بتا رہا ہوں۔ پیغمبر کی جو تعلیم ہوتی ہے، اس کا پہلا اور آخری نقطہ آخرت کی زندگی ہوتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ پیغمبر دنیا میں آ کے انسان کو اس کی حقیقت بتاتا ہے، اس کی منزل بتاتا ہے اور اس کا راستہ بتاتا ہے۔ مختصر باتیں ہیں، تفصیل تو میں نے کی بھی ہے، لیکن ابھی میں مختصر طور پہ کہہ رہا ہوں۔ خیر، میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، اور سادی سی بات ہے، زیادہ مشکل پیرائے میں نہیں کرنا۔ اس وقت آپ دیکھ لیں ابھی آپ کے ذہن میں کیا گھوم رہا ہے، یا ہماری زندگی میں، ہماری سوچ میں یا عمل میں کہیں پر بھی آخرت کا نام و نشان ہے کہ بھئی اس کا نتیجہ مجھے کیسے ملے گا، کیا ملے گا؟ نہیں ہے یہ بات۔ ہم تو بس دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، نتیجہ کیا ہوگا وہ تو دیکھیں گے اور دیکھی جائے گی۔ ابھی تو بڑا وقت ہے، ہم سننا بھی نہیں چاہتے۔ میرے یہ کلپس وغیرہ جو ہیں، کبھی بھی یہ وائرل نہیں ہوا کوئی کلپ، اور نہ ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ کہ مسلمان اللہ کی باتیں سننا ہی نہیں چاہتا، جو حقیقی باتیں ہیں۔ میں وہ گلا پھاڑ کے جو باتیں کرتے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا، یا جو قصے کہانیاں، وہ تو بڑے مقبول ہو جاتے ہیں، وائرل ہو جاتے ہیں۔ یہ باتیں، سنجیدہ باتیں، سوچ سمجھ کی باتیں ہم نہیں سوچنا چاہتے، سوچنا بھی نہیں چاہتے۔ دیکھیں، میری تو زندگی ہو گئی ہے لوگوں کو یہ باتیں بتاتے ہوئے، لیکن میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ لوگ اس باتوں پر سوچنا بھی نہیں چاہتے، سن لیتے ہیں، اور سنی انسنی، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا بات۔ ہمارے لیے اہمیت ہے نہیں سوائے اس زندگی کے، یہ بات ذرا محسوس کریں نا۔
اہمیت ہی نہیں ہے. کوئی اور زندگی ہم نہیں مانتے. اور جو بھی آخرت سے کا یقین نہیں رکھتا ان کو پھر یہ دنیا کی زندگی اچھی لگنے لگتی ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ. دنیا کی زندگی اچھی لگنے لگتی ہے. اس کا ہا ہو چلت پھرت یہ وہ تو اور اندھے بہرے ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. ہم سب اندھے بہرے گونگے ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. تو اپنے اوپر رحم کریں. بنا سوچے سمجھے زندگی نہیں گزاریں. ہم جو بھی ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ جب تک آخرت پر آپ کا یقین نہ ہو آپ اسلام کا جو بھی کام کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ آپ کی نماز ہے نہ روزہ ہے. یعنی اس کے نتائج آپ کو حاصل نہیں ہوں گے. یہ کوئی علل ٹپ کارخانہ نہیں ہے کہ بس آپ نے نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا زکوٰۃ دے دی اور حج پہ چلے گئے عمرے پہ چلے گئے بس بڑا کام کیا. نو پہلے تو آپ کو دیکھیں ایک چیز کی شروعات ہوتی ہے آغاز ہوتا ہے. دین کی نیت آپ کو نہیں معلوم اپنا مقصد زندگی آپ کو نہیں معلوم اپنی حقیقت سے آپ آگاہ نہیں ہیں اور اس کو آپ نے منزل نہیں بنایا. جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے وہ آپ کا مقصود ہی نہیں ہے. تو پھر کیا فائدہ یہ جو آپ تکلیف کرتے ہیں نماز روزے کی یا حج زکوٰۃ کی یا عمرے کی؟ کیا فائدہ؟ آپ کو تو اپنا پتہ نہیں ہے. آپ کا رخ تو ظاہر کی طرف ہے. آپ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. اپنے اوپر رحم کریں. میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ سے سوائے اس کے کہ ایک خبر ہے اور میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اپنے اوپر ظلم نہ کریں. زندگی اپنے آپ کو پہچانیں. کسی اللہ والے کو ڈھونڈیں کسی یقین والے کو ڈھونڈیں اور اس سے بات کریں. اور علماء سو سے بچ کے رہیں. یہ بھی میں آپ کو کہتا ہوں. بعض لوگ میری باتیں سن کے حیران ہوتے ہیں اور پھر کسی مسجد کے ملا سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ تو ملا کہتا ہے چھوڑو یار یہ باتیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں وہی کرتے رہو. تو اس کو اب میں نہیں کہہ رہا ایک جاننے والے سے پوچھے. اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو جو اللہ والے ہیں جنہیں حقیقت کا علم ہے. عام طور پہ ہمیں حقیقت کا علم نہ ہے اور نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. تو پھر تو مطلب یہ ہے کہ بس وہ ایک کھیل تماشا ہے. ما هذه الحیات الدنیا الا لعب ولہو. کھیل تماشا ہے. کھیل تماشا کر رہے ہیں. دین کو بھی ہم نے ایک کھیل بنا دیا ہے. 5 وقت مسجد میں جا کے کھیل کے آ جاتے ہیں. نماز کا تو ہم مقصد نہیں جانتے. یہ باتیں ہو سکتا ہے جو نئے سننے والے ہوں ان کو ذرا عجیب معلوم ہو لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ سورہ معون کو آپ دیکھ لیں. جو نماز کے مقصد سے غافل ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم کی وعید سنائی ہے. وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. سورہ معون اپنے ارایت الذی یکذب بالدین ہے نا. نمازیوں کے لیے دوزخ ہے جو نماز کے مقصد سے غافل ہیں نماز کی حقیقت سے غافل ہیں. ہمیں تو پتہ نہیں ہے. آپ کو کیا معلوم کہ نماز کا کیا مقصد ہے؟ بس کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے اور پشتو میں کہتے ہیں اس میں خدا دے یاری منزو کو. بس ظاہری بات ہے. اللہ سے ڈر کے نماز پڑھی. تمہیں پتہ ہی نہیں نماز ہے کیا. تو دین کی کسی بھی بات سے ایک بات میں آخر میں کروں اس پہ آپ غور کیجئے. اس وقت کا جو مسلمان ہے اس کو دین کی کسی بھی بات کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے نہ وہ معلوم کرنا چاہتا ہے. دیکھیں ہمارے لیے اہم دنیا کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی آپ کے لیے اہمیت آ گئی تو آخرت اور یہ دین پھر آپ کی ضرورت نہیں ہے. ہم آج دین سے بے خبر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں.
تو دین سے آپ بے خبر ہیں تو پڑھتے رہیے نمازیں. بھوک پیاس، روزہ کیا ہے؟ بھوک پیاس ہے. نماز اٹھک بیٹھک ہے. زکوٰۃ بس ایک نام ہے کہ یہ دینی فرائض ہیں. قربانی کا جانور لے لیں، قربانی کر لیں. آپ کو تو نہیں معلوم قربانی ہے کیا. تو بہرحال میں خلاصہ کلام کے طور پہ آج کی جو میری نشست ہے اس میں یہ ہے کہ آپ بنا سمجھے اور بنا سوچے زندگی مت گزاریں. زندگی کی حقیقت کو جانیں اور اس سے پہلے اپنی حقیقت کو سمجھیں کہ میں کون ہوں، اور پھر اس کے لیے آپ زندگی گزاریں. تو اگر آپ پھر جاننے کی کوشش کریں گے، اللہ نے فرمایا قرآن میں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جن لوگوں نے کوشش کی میرے بارے میں تو میں اپنے راستے کھول دوں گا، بہت سے راستے بتا دوں گا. تو بے خبر ہو کر زندگی نہ گزارے، ورنہ موت جب آئے گی تو آپ کا حال برا ہوگا. میں ابھی سے آپ کو کہہ رہا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.